السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت دھماکہ خیز اعلان کیا گیا ہے، پارا بہت ہائی ہو گیا ہے، سٹیکس بہت ہائی ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے تو ہم آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، اور اگر عمران خان سے ملاقات کی بات کر رہے ہو تو ہم وہ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اندر خانے کیا بات ہو رہی ہے اس پر میں کم ہی بات کرتا ہوں، میں تو سامنے جو صورتحال ہوتی ہے اس پر تجزیہ دیتا ہوں، اور وہاں سے ہمیں اندر کی باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ایک تشویشناک کلپ ہارون رشید کا وائرل ہوا، آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے پریشانی ہوئی، لیکن بعد میں مجھے لگا کہ ایک بندے کا کلپ ہے، بہنوں نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کہا، یہ بات کھل کے نہیں کی اس طرح کہ عمران خان نے اپنی وصیت کر دی ہے کہ کیا کرنا ہے، تو پھر میں کام ڈاؤن ہو گیا کہ انتظار کرتے ہیں ان کی کسی بہن کی طرف سے بیان آنے دیں۔ لیکن پھر میرے کان تب کھڑے ہو گئے جب کمپنی کے ٹاؤٹ منیب فاروق نے خاص طور پر اس کلپ کا جواب دیا ویڈیو بنا کے۔ دیکھیں، ہم ڈاٹ کنیکٹ کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ کون سی خبر درست ہے، کون سی غلط ہے، کون سی بات ہو سکتی ہے، کون سی نہیں ہو سکتی۔ اور جب ٹاؤٹ اعظم کی جانب سے باقاعدہ ویڈیو کر کے اس کی تردید کرنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ لیں کہ بات کچھ ہے۔ ایک ویڈیو کلپ جو وائرل ہو رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے علیمہ خان سے کہا کہ یہ مجھے فوج کے حوالے کر سکتے ہیں، مجھے پھانسی دے سکتے ہیں، میری وصیت یہ ہے کہ میرے منہ پر کالا نقاب نہ ڈالا جائے، پھانسی دیتے وقت ضرور اس کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ قوم یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہارون رشید نے کہا کہ عمران خان نے MWM کے سربراہ سے کہا کہ میں بڑی اچھی زندگی جی چکا ہوں، اللہ نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں، اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں شہادت کا رتبہ پاؤں، میں شہید ہو جاؤں۔ یہ ہارون رشید نے بات کی ہے، ظاہر ہے یہ بات درست ہے یا نہیں یہ ہارون رشید تو کنفرم نہیں کر سکتے، یہ کنفرم کریں گی علیمہ خان جب وہ باہر آئیں گی، وہ آ کے ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ ہوئی تو ظاہر ہے وہ پھر یہ بھی بتا دیں گی، وہ بہن ہے وہ کیوں چھپائیں گی۔ لیکن اس کے بعد پھر منیب فاروق سپیشل ایک کلپ بناتا ہے، پوری ویڈیو کرتا ہے باقاعدہ یوٹیوب کے لیے، اس میں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو عمران خان پر ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں ان کو سزائے موت ہو سکے، ہاں ملٹری قید کی بات ہے لیکن وہ بھی ابھی تک ایسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی ملٹری قید میں ان کو نہیں لیا گیا، تو یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے فساد مچایا جا رہا ہے، عوام کو اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اشارہ کرتے ہیں مراد سعید کی ٹویٹوں کا بھی کہ مراد سعید نے بھی ایسی تشویشناک ٹویٹ کی، پھر اب ہارون رشید کا یہ کلپ آ رہا ہے، تو اس سے عوام میں اشتعال پیدا ہوگا، اس سے ایک آپ کے لیے اچھی خبر بھی ہے۔ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ عمران خان کو چھوا بھی تو عوام ان کا تکہ بوٹی کر دے گی، اور جو پی ٹی ایم کے معاملات چل رہے ہیں عوام کی نیت میں شک نہیں کرتا، لیکن لیڈرشپ پر مجھے شک کرنا پڑ رہا ہے، یہ میری مجبوری ہے، میں مظلوموں کے ساتھ ہوں، عوام کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے لیڈرشپ پہ یہ شک نہیں ہے، جو باتیں وہاں ہو رہی ہیں یا کوئی وہ بیرونی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں ایسا کوئی شک نہیں ہے، اور جو الزامات لگاتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ تو بالکل بے وقوفانہ اور جاہلانہ الزامات ہیں۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ اب ریئلائز کر لیا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ان کے ہاتھ سے عوامی سطح پہ نکل گئے ہیں، عوام ان کی اب فوج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ان کا پلان بھی یہ ہے کہ ایک ایسا ایکسیپٹیبل لیڈر تیار کیا جائے، عوام جس کو پسند کرے لیکن وہ ہمارے خلاف نہ جائے۔ اب عمران خان کے حوالے سے انہیں پتا ہے کہ عمران خان تو واپس اقتدار میں آیا تو ہمیں بیرکوں میں بھیجے گا، تو عمران خان کے مقابلے میں انہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لیڈرشپ چاہیے جو ان کے کہے سنے میں ہو، جبکہ عوام ان کے کہے سنے میں ہو نیچے۔ بس میں اتنی بات کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پی ٹی ایم نامی تنظیم بالکل خاموش تھی، اور اچانک جب عمران خان کے حوالے سے خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں، جب حالات آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں، جب معاملات گڑبڑی کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک خدشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہے، اور میں یہ بات ہارون رشید کی بات کی بیک گراؤنڈ میں کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ عمران خان کی جان لینے کا سوچتے بھی ہیں، ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے عوام کا ریلا آئے گا جسے یہ روک نہیں پائیں گے، تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔
صرف میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, شک نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے, صرف ڈاٹ کنیکٹنگ کے ذریعے ہم اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی آئی ہے ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. اب ایک طرف ہارون رشید یہ بات کر رہے ہیں اور ایک طرف حماد اظہر جو پچھلے 1.5 سال سے کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوئے, 1-2 جلسوں میں آئے اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گئے. انہوں نے کیا کہا ہے 15 اکتوبر کے ڈی چوک کے حوالے سے, یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت پریشان ہے. قیادت سے مراد وہ لوگ جو عمران خان کے پرانے لائلسٹ ہیں. میں بیرسٹر گوہر وغیرہ کی بات نہیں کر رہا جو 9 مئی کے بعد سامنے آئے, میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں. مراد سعید پریشان ہے, خالد خورشید شاہ پریشان ہے. بہرحال حماد اظہر کا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور تمام لوگ احتجاج کریں گے. کہا جا رہا ہے اس احتجاج کو کون لیڈ کرے گا؟ سب سے زیادہ خطرہ تو مجھے ہے نا. کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے تو میں اس مرد قلندر کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے اور اس اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے دوں گا. اور میں دوبارہ یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ جی آپ نے سن لیا, مراد سعید ہیں, ان کی بھی جان کو خطرہ ہے, حماد اظہر کی جان کو خطرہ ہے. مراد کو سعید کو زیادہ خطرہ ہے. حماد اظہر تو واضح کہہ رہے ہیں کہ میں جان کا نذرانہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن احتجاج کو میں خود لیڈ کروں گا. ابھی تک جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں حماد اظہر نے لیڈ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ملاقات کرنے دی تو 15 اکتوبر کے احتجاج کو میں لیڈ کروں گا. یہ کل رات کا پیغام ہے, مطلب 24 گھنٹے حکومت کے پاس ہیں. اگر یہ ملاقات نہیں کرواتے تو لوگ چل پڑیں گے. اس سے پھر آگے جو انہوں نے بات کی ہے وہ بتاتی ہے کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں. یہ ذرا سنیں. دی جاتی اور میں اکیلا نہیں ہوں گا. میرے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو پرامن بھی ہوگا لیکن وہ پرعزم ہوگا اور محب وطن بھی ہوگا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بطور پنجاب تحریک انصاف کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے, یہ عہدہ عمران خان صاحب کی امانت ہے جو میرے پاس ہے. پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز, تمام عہدیداران اس دن اسلام آباد پہنچے. اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر, جو عہدیدار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عہدیدار رہے گا نہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہے. جی اس حد تک پہلی بار بات کی گئی ہے کہ جو ڈی چوک نہیں پہنچے گا, جو احتجاج کے لیے نہیں نکلے گا, وہ فارغ ہو جائے گا اپنے عہدے سے بھی اور اس کو ٹکٹ وغیرہ بھی نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی بات کی گئی ہے. حالات کس قدر کشیدگی کی طرف لے کر جائے جا رہے ہیں. دوسری طرف سینیٹر عفنان مشاہد اللہ کا بیٹا, وہ کہتا ہے کہ ہم عمران خان تک آپ کو نہ رسائی دیں گے اور نہ آپ کو احتجاج کرنے دیں گے. مطلب یہی ہے کہ مارا ماری ہوگی. ایسے میں ڈان کے صحافی ہیں افتخار صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ایک ضلع کے شہر کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے کوئی 15 پولیس آفیسرز نے انکار کر دیا ہے جب انہیں پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے ڈیوٹی پر اسلام آباد بلایا جا رہا ہے. 15-20 کے حوالے سے مزید کہا جا رہا ہے کہ انکوائری چل رہی ہے. شہباز گل نے ایسے ہی ٹویٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ جو بھی پولیس والا غیر آئینی حکم ماننے سے انکار کرے گا, ظلم اور جبر اور فسطائیت سے انکار کرتے ہیں, جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی ان کو نوکریوں پر بحال کیا جائے گا, ان کو عزت بھی دی جائے گی, ان کا خیال بھی رکھا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ڈاٹ کو اگر کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ سٹیکس کافی ہائی ہو چکے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور کچھ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ کمپنی آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. کمپنی پورا زور لگا رہی ہے لیکن بندے ان کو نہیں مل رہے اور دن کم رہ گئے ہیں, باقی 10 دن ہیں. اور اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو بڑے بادشاہ نے واضح کر دیا ہے اس حکومت کو کہ میں پھر آپ کو بچا نہیں سکوں گا. تو آئینی ترمیم اگر نہیں ہوتی تو پلان بی کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کچھ لوگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. عمران ریاض خان نے بھی اس کی بات کی ہے کہ شاید جیسے 9 مئی میں احتجاج ہوا, پی ٹی آئی کو دوبارہ اکسایا جا رہا ہے اور پھر احتجاج کرنے کی آڑ میں پی ٹی آئی کو یہ کہا جائے گا کہ یہ محب وطن جماعت نہیں ہے اور اس طرح انہیں بین کیا جا سکتا ہے. اور اگر احتجاج ہوتا ہے تو شاید ایس سی او کانفرنس کے دوران احتجاج کی کال ہوتی ہے, قافلے تیار ہوتے ہیں تو گورنر راج راتوں رات نہ لگا دیا جائے کے پی کے میں, کچھ ایسا نہ ہو جائے. مطلب عمران ریاض خان کے مطابق یہ ٹریپ کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کو. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں تو کمپنی کیسے اوائڈ کرے گی. دیکھیں الیکشن 14 مئی کو انہوں نے نہیں کروانے تھے, حالانکہ پنجاب کا الیکشن ہو جاتا تو پی ٹی آئی کلین سویپ کر جاتی. اس ٹائم عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آر او کا الیکشن نہیں ہونا تھا, جوڈیشری سے لوگ جانے تھے اور یہ ظلم بھی نہیں ہونا تھا فارم 47 والا.
جو اس الیکشن میں ہوا ہے. پی ٹی آئی نے آرام سے پنجاب میں حکومت بنا لینی تھی. اب کیا کیا گیا؟ الیکشن روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا. عمران خان کو اغوا کیا گیا عدالت کے احاطے سے, عوام کو باقاعدہ مشتعل کیا گیا اور ساتھ ہی اپنے بندے ڈال کے آگ لگا کے یہ کہہ دیا گیا کہ 9 مئی ہو گیا ہے. اب دوبارہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر آئینی ترمیم نہیں ہو رہی تو ہم تو گئے. پہلے 14 مئی وہ تاریخ تھی جب یہ مرنے والے تھے کیونکہ الیکشن ہونے تھے. اب 25 اکتوبر وہ تاریخ ہے کہ یہ مرنے والے ہوئے ہیں. اب پلان بھی یہ ہے کہ دوبارہ سے اشتعال دلاؤ عوام کو, باہر نکالو لیڈران کو, جو چھپے ہوئے ہیں انہیں بھی باہر نکلنے پر مجبور کرو, اور پھر اینڈ میں سب کو مار دھاڑ کرو, گرفتار کرو اور پارٹی پہ پابندی لگا دو. یہ ان کا پلان ہے. اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.